نہ سنیں، ایچ جی ویلز ایک بڑے نامور شخص ہیں، پوری دنیا جو ہے ان کا نام جانتی ہوگی، بلکہ جانتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا جب میں اس قرآن کو پڑھتا ہوں، ایک کانفرنس کے اندر انہوں نے کہا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج اس دنیا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کسی شخص کی ضرورت ہے جو پلک جھپکنے میں اس پوری دنیا میں عدل و انصاف کا جو ہے نظام قائم کرے۔ تو یونائٹڈ نیشن کو چاہیے کہ اس قرآن کو اپنا چارٹر بنائے، جو قرآن کہتا ہے من قتل نفسہ قتل الناس جميعا۔ اگر آپ نے کسی ایک شخص کا قتل کیا، ایک شخص کا ناحق قتل کیا، تو گویا تم نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ آج اگر اسرائیل پورے جو ہے وہاں بچوں کا قتل کر رہا ہے، بچوں کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ جب ان بچوں سے کہا جاتا ہے، جب وہ آخری لڑکھڑاتی سانسوں سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، معلوم ہے آج سوشل میڈیا پر ایسے ویڈیوز آ رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، میں رب کے پاس جا رہا ہوں، میں وہاں رب کو سارے حالات سنوں گا۔ ادارے کہاں ہیں؟ آج کیوں جو ہے انصاف جو ہے پوری دنیا نے کیوں اپنی آنکھیں بند کر لی؟ اور دوسری طرف اگر ہم شکوہ کر لیں، مسلمان کہاں ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کہا تھا کہ یہ جو امت مسلمہ ہے یہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر جسم کی کسی ایک حصے میں ذرا سی تکلیف ہو جائے تو پورا جسم جو ہے وہ کرا اٹھتا ہے، وہ تڑپ جاتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص آئے، وہ کعبہ کو گرا دے، میں اسے پھر بنا دوں، وہ پھر گرا دے، پھر بنا دو، پھر 3 مرتبہ فرمایا، کہا مجھے اتنا دکھ نہیں ہوگا، مجھے اتنا غم نہیں ہوگا جتنا غم مجھے اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک جو ہے مسلمان کا قتل ہو جائے۔ اور مسلمانوں کو کیا کہا گیا تھا؟ جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَمَعَهُمُ الْكِتَابُ وَالْمِيزَانُ لِيُقِيمُوا النَّاسَ بِالْقِسْطِ، کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے جو ہے ہم نے آپ کو پیغام جو بھیجا ہے، ایک میزان بھیجی ہے، اس میزان کے ذریعے سے میرا یہ وہ رب آپ کو احکام دے رہا ہے کہ آپ نے اس قرآن کے ذریعے سے عدل و انصاف کا نظام پوری دنیا میں قائم کر دیا۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہدایت کی کتاب۔ ہدا کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کہا جائے، اور ہدا ہو گیا مکمل ہدایت، وہ قرآن ہے۔ ہم نے قرآن کے لے کر جو ہے اپنے نبی کو بھیجا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، اور دین حق لے کر بھیجا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِينِ كُلِّهِ، آپ یہ جور و ادیان جو ظلم والے دین ہیں، یہ جو ظلم والے نظام ہیں، ان کا جو ہے کلا کما کرتے ہوئے آپ انصاف کے نظام کی جو ہے اقامت کرو، اس کو قائم کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہ ہو کر رہے گا، اس کے لیے اللہ کافی ہے، گواہ کافی۔ اور دوسری جگہ اور وہاں کہا گیا وَاللَّهُ كَارِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ بات ان مشرکین کو کافی ناگوار گزرتی ہے۔ اگر آپ اس نظام کے اور انصاف کے بول بالے کی بات کریں گے، وہ تو ان کی چوتراہٹ پر چوٹ لگنے والی ہے، وہ تو ان کے جو پولیٹیکل انہوں نے جو اپنی جو ہیجمونی بنا کر رکھی ہے، ان کی کرسیاں چھن جائیں گی۔ یہ کبھی قبول کریں گے کہ اسلام کا بول بالا ہو جائے، اس عدل و انصاف کے نظام کا بول بالا ہو جائے؟
آپ کو کیا لگتا ہے کہ حماس جیسی جو ہے ایک مٹھی بھر طاقت کے ساتھ جو ہے ان کو کوئی خطرہ ہے؟ یہ اسرائیل کی صہیونی ریاست، زائنسٹ جسے کہا جاتا ہے، یہ ان کے گریٹر اسرائیل کا ایک پلان ہے جس کے تحت وہ گاہے بگاہے چھوٹے چھوٹے اقدامات کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی جو ہے گریٹر اسرائیل والی سلطنت بنا سکے. اور انہوں نے مڈل ایسٹ کو کیوں چوز کیا تھا، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی سیاست ہے. اور آج جو اگر ہم دیکھیں جو عالم جو پورے اگر ہم دیکھیں جو سیاسی قوتیں ہیں وہ کیوں پھر سے اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں. امریکہ جو آج پوری دنیا میں جو ہے جمہوریت اور امن کا جو ہے دعوے دار کہلاتا ہے، وہ پھر کیوں اس ظلم کا ساتھ دے رہا ہے؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہے کوئی خطر تو اس امت سے ہے، اس کی خاکستر میں ہے ابھی تک شرار آرزو. کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کسی اور نظام سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ ہمیں کسی اور سے خطرہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں خطرہ اگر ہے تو اسلام سے ہے. تو اسلام کو زیر کرنے کے طریقوں میں جو ہے یہ ہے کہ ان کے جو ہے ان کی نسل کشی اس طرح سے کی جائے کہ ان بچوں کو جو ہے ان بچوں کا جو ہے قتل کر لیا جائے. اور اس میزان اس بینات سے اگر لوگ متاثر نہیں ہو رہے تو دوسری چیز آزما لو. میں نے تو اور بھی ایک چیز نازل کی ہے، وہ کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. ہم نے اس کے بعد لوہا بھی نازل کیا جس میں شدید طاقت ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور تمہارے لیے اس میں بہت سارے فوائد ہیں. کوئی بھی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اس بات کے علاوہ میں نے جتنی تفاسیر 5-7 پڑھی، آج اتنی آسانی بھی ہے کہ آپ اگر اسلام 360 کو دیکھ لیں وہاں پر ہی آپ کو 10-12 تفاسیر مل جاتی ہیں. ہر ایک تفسیر میں یہ بیان کیا گیا، اس آیت کے ذیل میں کہا گیا کہ جب قرآن کی اخلاقی تعلیمات، قرآن کی بینات جو ہیں سے لوگ متاثر نہ ہوں اور لوگ ظلم و جور کا جو ہے کیا کریں سے باز نہ آئیں، تو اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہے کہ تمہیں اب ہم نے لوہا نازل کیا ہے جس کے اندر جنگی صلاحیت ہے، جس کے اندر طاقت ہے، جس سے آپ جو ہے اب طاقت کے بل بوتے پر اس عدل و انصاف کا نظام کا جو ہے وہ قائم کر سکتے. لیکن کیا میں اس چیز کو شروع کر دوں؟ یہ ہماری انفرادی چیز نہیں ہے جسے ہم جو ہے خود بخود شروع کریں. اس چیز کے لیے ایک اسلامی ریاست کا ہونا ضروری ہے. اور آج دنیا کے اندر 57 سورہ حدید 57 سورہ ہے قرآن کا، اور آج پوری دنیا میں 57 ملک ہیں، لیکن انہوں نے اس آیت کریمہ سے جو ہے فائدہ نہیں اٹھایا. اور چھوٹا سا ملک ہے، اس ملک کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے اس کو بتا دے کہ جو ہے تیری یہ جو اس کو بھی جواب دے سکے. ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں. وہ اپنی عیش پرستی میں ہیں، یا اپنی کرسی بچا رہے ہیں، یا اپنی سیاست کھیلنے جا رہے ہیں. اور باقی آپ دیکھ لیں گے کہ جہاں جہاں مسلم ریاستیں ہیں، اغیار ان ریاستوں میں، مجھے ایک ساتھی نے کہا تھا، شاید پہلے بھی میں ایک بار عرض کر چکا ہوں، اس نے کہا تھا کہ پوری دنیا میں جہاں پر مسلم ریاستیں ہیں وہیں کیوں یہ بغاوتیں ہوتی ہیں، وہیں پر کیوں یہ جو ہے خون ریزیاں ہو رہی ہیں. تو میں نے کہا یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے، یہیں سے تو خطرہ ہے ان کو. اس لیے جو ہے باطل ان مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ بنا رہا ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم اس قرآن سے استفادہ کریں. میں آپ کو بتا دوں، جب انسان یہ کہا ہے نا کہ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ این کتاب نیست چیزیں دیگر ہست.
کہتے ہیں یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ جب یہ اندر اترتی ہے کتاب تو انسان کے اندر سے انقلاب برپا ہوتا ہے۔ یہ پوری امت مسلمہ ہم آہنگ، ہم خیال کس طرح سے بن سکتی ہے؟ کس سے کہانیوں سے نہیں ہو سکتی ہے، یہ موٹیویشنل سپیکنگ سے نہیں ہو سکتی ہے، ان کے سننے سے نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ وہ ان سے ہو سکتی ہے، اس قرآن پر تدبر کرنے سے ہو سکتی ہے۔ اور جب ایک انفرادی بلکہ اجتماعی قوت بن کر مسلمان کھڑے ہوں گے تو اس کا کچھ سدباب ہوگا، کیونکہ سورہ آخری آیت آپ کے سامنے کا ترجمہ بتا دوں، کہا گیا کہ آپ کیا کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیجئے، ولا تنازعوا فتفشلوا تذھب ریحکم، آپ اگر یکجا نہیں ہوتے، اپنے اپنے تنازعات میں گروہ در گروہ رہتے ہیں تو آپ کی ہوا اکھڑ جائے گی، آپ کمزور ہو جاؤ گے۔ اے مسلمانوں، آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، ایک ہو جاؤ۔ 57 ملک اگر آج ایک ہو جائے تو کیا وہ اسرائیل اور ایک رشیا نے بھی کیا؟ 21 مہینوں میں وہاں پر 8000 اموات ہوئی، اور جس میں تمام جو ہے دونوں طرف سے جنگ جاری ہے، اور وہ لڑ رہے ہیں جو جنگ کرتے سمے مارے جا رہے ہیں، اور یہاں پر ایک مہینہ ہوا 11,000 اموات ہو گئی، اور اگر شرح کو دیکھا جائے کہ وہ آمنے سامنے جنگ کے دوران کتنے مارے گئے، وہ خود اسرائیل کے مطابق 60 لوگ ہم نے جو ہے ہمارے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عدل و انصاف کے نظام کا جو ہے بول بالا کرے، اور آج ہیومن رائٹس اور یہی جو یونائٹڈ نیشن جو اپنے چارٹرز میں یہ احادیث نہیں رکھی گئی، ان کو چاہیے کہ قرآن کو اپنائے، اس آیت کو اپنا چارٹر بنائے، من قتل نفسہ قتل الناس جمیعا، کہ ایک آدمی نہتے آدمی کا اگر قتل ہوتا ہے تو گویا پوری انسانیت کا قتل۔